learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج سے ہم سورہ الفرقان شروع کریں گے۔ سورہ الفرقان مکی صورت ہے اور اس کے 6 رکوع اور 77 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارکہ بہت برکت والا ہے، الذی نزل الفرقان جس نے فرقان اتارا، علی عبدہ اپنے بندے پر، لیکونا تاکہ وہ ہو جائے، للعالمین تمام جہانوں کے لیے، نذیرا ڈرانے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی ثنا بیان فرمائی ہے کیونکہ اس کی خیر عظیم اور مخلوقات پر اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے قرآن نازل فرمایا جو حق اور باطل، شرک اور توحید، عدل اور ظلم، حلال اور حرام، ہدایت اور گمراہی میں فرق کرنے والا ہے۔ قرآن پاک کو فرقان بنا کر نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے جہان والوں کے لیے برے انجام سے خبردار کرنے والے اور کھلے ڈرانے والے ہوں، یعنی کفر، شرک، ظلم، شر اور فساد کے انجام، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی سزا سے، دنیا اور آخرت میں اس کے عذاب سے ڈرانے والے ہوں۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی نبوت صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے لیے نہیں تھی بلکہ قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوں اور انسانوں سب کے لیے ہادی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ آپ کہہ دیں، اے لوگو، یقیناً میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، وہ ذات جس کے لیے بادشاہت ہے تمام آسمانوں اور زمین کی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، سو تم اللہ اور اس کے رسول پر جو امی نبی ہے ایمان لے آؤ، جو اللہ تعالیٰ اور اس کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ سورہ الاعراف 158۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، ولم یتخذ ولدا، اور جس نے اولاد نہیں بنائی، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہ کبھی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک رہا ہے، وخلق کل شیء، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، فقدرہ تقدیرا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پورا اندازہ۔ یعنی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے وہ آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ ولم یتخذ ولدا، اور جس نے اولاد نہیں بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے عیسائیوں، یہودیوں اور مشرکین عرب کے عقائد کا رد کیا ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین عرب کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے عقائد کو رد کر کے فرمایا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ تمام مخلوق سے بے نیاز ہے اور مخلوق اس کی محتاج ہے۔ کوئی کیسے اس کے اقتدار میں شریک ہو سکتا ہے؟ اس کی اجازت کے بغیر مخلوق حرکت کر سکتی ہے، نہ سکون کر سکتی ہے، نہ وہ کسی طرح کے تصرف کا اختیار رکھتی ہے۔ فرمایا، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ آپ کہہ دیں کہ تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے نہ اولاد بنائی اور نہ بادشاہت میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، اور آپ اس کی بڑائی بیان کریں، خوب بڑائی بیان کرنا۔ سورہ بنی اسرائیل 111۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اس نے سارے جہانوں کو تخلیق کیا، اوپر والے جہانوں کو بھی اور نیچے والے جہانوں کو بھی۔ اس نے حیوانات، نباتات اور جمادات کو تخلیق کیا، فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پورا اندازہ۔ آیت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کی عظیم ثنا ہے، بادشاہت اسی کی، خلق اسی کی، علم اسی کا، حکمت اس کی۔ اس نے ہر چیز کو ایسے تخلیق کیا جو اس کے لائق اور اس کے لیے مناسب ہے۔ کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا کہ مخلوق جس شکل میں ہے اس کے علاوہ وہ کسی اور شکل و صورت میں ہو اور مناسب لگے۔ کوئی عضو کسی مخلوق کا ایسا نہیں ہے جو اس مقام کے علاوہ کسی اور مقام کے لیے مناسب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح کریں جو سب سے بلند ہے، وہ ذات جس نے پیدا کیا پھر درست بنایا، اور وہ ذات جس نے تقدیر بنائی تو راہ دکھائی۔ سورہ الاعلی 1-3۔ واتخذوا، اور انہوں نے بنا لیے، من دونہ آلہۃ،
اس کے سوا معبود، لا یخلقون شیئا جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون اور وہ خود ہی پیدا کیے جاتے ہیں، ولا یملکون لانفسہم اور نہیں وہ اختیار رکھتے اپنے نفسوں کے لیے، درم ولا نفعا کسی نقصان کا اور نہ ہی نفع کا، ولا یملکون موتا اور جو نہ موت کا اختیار رکھتے ہیں، ولا حیاتن اور نہ زندگی کا، ولا نشورا اور نہ ہی اٹھائے جانے کا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں کی نادانی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے عاجز مخلوق کو اپنا معبود بنا لیا جو کچھ بھی تخلیق کرنے پر قادر نہیں بلکہ خود مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الحج آیت 73 میں، اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے سو اسے غور سے سنو، یقیناً وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ایک مکھی بھی ہرگز پیدا نہیں کریں گے، اور اگرچہ وہ سب کے سب اس کے لیے جمع ہو جائیں اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین بھی لے تو اس سے وہ چھڑا بھی نہیں سکتے، طلب کرنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے طلب کیا گیا وہ بھی کمزور ہے۔ ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا یعنی وہ اپنی جان کے نفع اور نقصان کا اختیار بھی نہیں رکھتے، ولا یستطیعون لہم نصرا ولا انفسہم ینصرون اور نہ ان کی وہ مدد کر سکتے ہیں اور نہ وہ خود اپنی مدد کرتے ہیں۔ سورہ الاعراف 192۔ جھوٹے معبود کوئی اختیار نہیں رکھتے اور اللہ تعالیٰ کامل قدرت والا ہے، وہ عطا کر دے تو کوئی روکنے والا نہیں، روک لے تو اس کو کوئی عطا کرنے والا نہیں۔ جھوٹے معبود موت اور زندگی کے مالک نہیں، موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے بھی وہ مالک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کرتا ہو؟ پاک ہے وہ اور ان سے بہت بلند ہے جنہیں یہ شریک بناتے ہیں۔ سورہ روم آیت 40۔ وقال الذین کفروا اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا، ان ھذا نہیں یہ، الا افک مگر ایک جھوٹ، افتراہ اس نے گھڑ لیا اسے، واعانہ اور مدد کی اس کی، علیہ قوم آخرون اس پر ایک دوسری قوم نے، فقد جاءوا ظلما وزورا پس وہ لائے ظلم اور جھوٹ۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں وہ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ کر خود تصنیف کر کے اللہ کے نام منسوب کیا ہے۔ ان کے بہتان کے مطابق قرآن پاک کی ترتیب میں دوسرے لوگوں نے بھی ان کی مدد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بہتان دراصل حق کا انکار، ظلم اور جھوٹ ہے۔ یہ قرآن تو ہدایت اور نور ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے بارے میں وہ لوگ بخوبی آگاہ تھے۔ کیا پوری قوم ان کی سچائی اور امانت کے بارے میں آگاہ نہیں تھی؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تصنیف میں مدد حاصل کرنے کے لیے کسی کے پاس نہیں گئے؟ کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ قرآن جیسا اعلیٰ پائے کا کلام تصنیف کرنا ممکن نہیں ہے؟ وقالو اور انہوں نے کہا، اساطیر الاولین یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اکتتبھا اس نے لکھوا لیا ہے انہیں، فاہیہ تملا علیہ تو وہ املا کی جاتی ہیں اس پر، بکرتم و اصیلا صبح شام۔ کافروں کا بہتان یہ ہے کہ قرآن شاعری اور کہانی ہے، پہلے لوگوں کے واقعات پر مبنی ایک کتاب ہے جسے ہر کوئی سنتا ہے اور آگے بیان کر دیتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کہانیوں کو سن کر لکھ لیا ہے۔ مشرکوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول کو ہلکا ثابت کرنے کے لیے اسے انسانی کوشش قرار دیا کہ یہ انسانوں کے لیے سنانے کی وجہ سے اس علم کو پانے میں کامیاب ہوئے ہیں، یعنی قرآن میں جو واقعات ہیں وہ صبح و شام انہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، اور اسی سلسلے کو تحریر میں لا کر انہوں نے قرآن کی شکل میں پیش کر دیا ہے، نعوذ باللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائیں، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔